اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق. اے نبی پوچھو کہ کیا تمہارے ٹھہرائے شریکوں میں سے ایسے بھی ہیں من يهدي الى الحق جو سیدھا راستہ دکھاتے ہو، حق کی طرف رہنمائی کرتے ہو. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام لا يهدي الا ان يهدى. عربی کے طلبہ ذرا اس کو انجوائے کریں ترکیب کو کہ قل اللہ يهدي الى الحق، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، حق کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے. افمن یہدی للحق، کیا بھلا وہ جو حق کا راستہ دکھاتا ہے احق کو زیادہ حقدار ہے ان یتبع کہ اس کی پیروی کی جائے، ام لا یہدی یا وہ جو خود بھی راہ نہیں پاتا الا یہدا جب تک کہ اس کی رہنمائی نہ کی جائے. یہ یہیدی جو ہے اصل میں یہتدی ہے، تو بھائن پرنسپل لگایا اور یہاں پر یہ یہیدی ہو گیا. الا ان یہدا، یہ بھائن پرنسپل جو ہے یہ عربی زبان میں جو واولز آتے ہیں تو وہاں ان میں تبدیلیاں آتی ہیں. ان کے لیے ایک آسان سا لفظ میں اپنے طلباء کو بتایا کرتا ہوں کہ جیسے بھائی جان کو بھائین کہا جاتا ہے، یعنی بھائی جان کہنے میں اوپر نیچے جانا ہوتا ہے تو اس کو تیزی سے بھائین کہا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ بھائن پرنسپل ہے کہ یہتدی یہدی ہو گیا ہے. فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہو گیا کہ کیسے فیصلے کرتے ہو. وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان کی اکثریت تو گمان کی پیروی کرتی ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حالانکہ گمان نہیں کرتا ضرورت حق کی ذرا بھی پوری. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی ساری کرتوتوں کو جانتا ہے. وما کان ھذا القرآن یفترا، اور نہیں ہے یہ قرآن کہ گھڑ لیا جائے اس کو اپنے پاس سے، من دون اللہ بغیر اللہ کی وحی کے، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے موجود ہے، یعنی تورات و انجیل، و تفصیل الکتاب، اور یہ احکام کی تفصیل کرتا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ محمد نے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس سے گھڑا ہے. قل فاتوا بسورۃ مثلہ، تو اگر تمہارا خیال ہے کہ محمد نے گھڑا ہے تو تم بھی اس جیسا قرآن گھڑ کے لے آؤ، اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ان کنتم صادقین، اور پھر اللہ کے سوا جس کو جی چاہے بلا لو مدد کرنے کے لیے اگر تم واقعی سچے ہو. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، اصل میں انہوں نے جھٹلایا ہے ان باتوں کو کہ جو ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی. ولما یاتہم تاویلہ، اور نہیں آئی ان کے سامنے ابھی تک اس کی حقیقت. کذالک کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا. ومنہم من یؤمن بہ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے. ومنہم من لا یؤمن بہ، اور کچھ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. وربک عالم بالمفسدین، اور آپ کا رب فسادیوں کو خوب جانتا ہے. وَإِن كَذَّبُوكَ، تو اے نبی اگر یہ آپ کو جھوٹا قرار دیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو کہہ دینا کہ میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل. أَنْتُمْ بَرِيُّونَ مِمَّا عَمَلُوا، تم میرے عمل سے بریء ذمہ ہو. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور مجھے تمہارے عمل سے کوئی سروکار نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ بظاہر کان لگا کر تجھے سنتے ہیں. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، تو اے نبی کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ،
خواہ ان کو کوئی سمجھ بھی نہ ہو. وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ بڑی توجہ سے آنکھیں پھاڑ کر آپ کی طرف دیکھتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَا، کہ آپ اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں. وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، خواہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، یقیناً اللہ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اصل میں انسان خود اپنے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا. كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، تو وہ ایسے محسوس کریں گے کہ وہ نہیں رہے دنیا میں إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر دن کی ایک گھڑی. يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور جسٹ ابھی انٹروڈکشن ہی لے رہے تھے ایک دوسرے کا. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، یقیناً سخت گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ سے ملنے کا انکار کیا، اللہ سے ملنے کو جھوٹا کہا. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور وہ راہ پانے والے نہ تھے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اے نبی اگر ہم آپ کو دکھائیں کوئی ٹریلر اس کا جس سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں. او نتوفینک، یا ہم آپ کو لے جائیں. فإلینا مرجعہم، تو پھر ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ خود شاہد ہے اس پر جو کچھ یہ کر رہے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور جب کوئی رسول آ جاتا ہے ان کے پاس اور وہ بات واضح کر دیتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جاتا ہے. ان کے درمیان وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر سچے ہو. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، تو اے نبی ان سے کہہ دو میں تو اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اختیار نہیں رکھتا. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو نہ تو اس سے گھڑی بھر پیچھے رہا جاتا ہے، ولا يستقدمون، اور نہ ہی وہ اس سے گھڑی بھر آگے بڑھ سکتے ہیں. قل ارأيتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، اے نبی ان سے پوچھو، بتاؤ بھلا، دیکھو بھلا اگر تم پر اس کا عذاب آ جائے راتوں رات یا دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، آخر وہ کیا چیز ہے کہ جس کے لیے یہ مجرم جلدی بچا رہے ہیں. اس کو ذرا پنجابی میں ترجمہ کریں تو زیادہ ہے، کلی کڑی گل دی. اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے، جب چاہے عذاب بھیج دے، تو جلدی کس بات کی ہے تم. ثم اذا ما وقع آمنتم به، پھر جب عذاب آ ہی جائے گا تب تو تم اس کو مان ہی لوگے، دیکھ ہی لوگے. لیکن اس وقت کیا کہا جائے گا، آل آنا، اب وقد کنتم به تستعجلون، جبکہ اس سے پہلے تم اس کے لیے جلدی مچایا کرتے تھے. ثم قیل للذین ظلموا، اور پھر ظالموں سے کہا جائے گا، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشہ ہمیش کے عذاب کا مزہ. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تو بتاؤ کیا تمہیں تمہاری اپنی کمائی ہی کا بدلہ نہیں ملا. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور یہ دریافت کرتے ہیں اے نبی آپ سے، کیا یہ واقعی حق ہے، سچ ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو. قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، اے نبی ان سے کہو ہاں میرے رب کی قسم ہے یہ بالکل حق ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکو گے، عاجز نہیں کر سکو گے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر ان ظالموں کے پاس، یعنی ہر شخص جس نے ظلم ڈھایا ہے اس کے بعد زمین بھر دولت ہو،
لفتدت بھی، اور پھر وہ اس کو دینا چاہے بطور فدیے کے، تو پھر وہ اس سے قبول نہیں کی جائے گی. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، تو جب یہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر دل ہی دل میں پچھتائیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. الا ان وعد اللہ حق، اور سن لو اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. هو یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت سے دوچار کرتا ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کے حضور تم سب کا لوٹایا جانا ہے. یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت. یہ جو مختلف مونولوگز ہیں، لیکچر ہے، خطاب ہے، ایڈریس ہے، واز ہے، ٹاک ہے، لیکچر ہے، اس کا اپنا ہر ایک کا ایک کونوٹیشن ہوتا ہے. لیکچر جو ہے وہ ایک موضوع پر ایک مکمل علم ہوتا ہے جو شیئر کیا جاتا ہے شاگردوں کے ساتھ. ایک موضوع کو ایک اچھا لیکچرر جو ہے وہ لیتا ہے اور اس کو اول سے آخر تک بیان کرتا ہے. خطاب جو ہے اس کا کوئی ایک موضوع نہیں ہوتا. ایک آڈینس ہوتی ہے خطاب کرنے والے خطیب کے سامنے، اور وہ ان کو ایک میسج دینا چاہتا ہے، لیکن اس کا کوئی عنوان ضروری نہیں. کبھی وہ جو حالات کل کی خبر تھی اخبار کی، کبھی اس کا حوالہ دے گا بغیر یہ بتائے ہوئے کہ کل آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا. کہیں یہاں بیٹھے بیٹھے وہ وزیر اعظم صاحب سے خطاب کر رہا ہوگا، اور کبھی کوئی سیاسی لیڈر جو ہے وہ حزب مخالف کو کوئی نہ کوئی ٹونٹ کر رہا ہوگا، کبھی کوئی حزب مخالف کا آدمی، اپوزیشن کا آدمی جو ہے وہ کسی وزیر کو ٹونٹ کر رہا ہوگا. یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ یہ خطاب کے اندر ہوتا ہے. واعظ جو ہوتا ہے، نصیحت، یہ اصل میں کیا چیز ہے؟ واعظ وہ بات ہے کہ جو کہنے والے کے دل سے نکلے، اور اگر سننے والا کھلے دل کے ساتھ سن رہا ہو تو وہ بات سیدھی اس کے دل میں اتر جائے، خواہ الفاظ اپروپریٹ ہوں یا نہ ہو، گرامیٹیکلی جملے صحیح ہو یا نہ ہو، خواہ اس میں انفارمیشن جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہو یا نہ ہو، لیکن سیدھی بات دل میں اترتی ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں ان میں کوئی علمی گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ٹوٹی پھوٹی گفتگو ہے، لیکن جو بھی مخلص سامنے بیٹھا سن رہا ہے وہ اپنے دل میں ایک موٹیویشن محسوس کرتا ہے، وہ بات اس کے دل میں اتر جاتی ہے. اس کا نام ہے واعظ. اور جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، مجھے انبیاء کرام سے کسی لیکچر کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انہیں کسی موضوع پر کوئی خطاب فرمایا ہو. انبیاء کرام کے مواعظ ہیں نا. اچھا، اس کے ایک اثر کیا ہے کہ ہم سورہ اعراف میں پڑھ کے آئے ہیں، اب سورہ ہود بھی آ رہی ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ قوم سے خطاب کرتا ہے، یا قوم ہے، لیکن جواب کون دیتا ہے؟ وہ ملأ الذین کفروا، کافروں کے سردار دیتے ہیں. لیکن ان کے اٹھائے ہوئے سوالات کا جواب بھی پیغمبر جو ہے وہ یا ایھا الملأ کہہ کر، اے سرداروں کہہ کر نہیں دیتا، یا قوم کہہ کر دیتا ہے، سادہ سے الفاظ میں. اس لیے کہ سرداروں نے نہ ماننا ہے نہ مانا ہے، لیکن اصل جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ کون ہے؟ وہ عام لوگ ہیں. قرآن مجید کے بارے میں سب سے پہلی بات جو فرمائی جا رہی ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک واعظ آ گیا ہے. اگر تم کھلے دل کے ساتھ اسے پڑھو گے، سنو گے تو تمہارے دلوں میں اترے گا. وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، اور تمہارے سینوں کے جو روگ ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان کا علاج ہے، ان کے لیے شفا ہے. دلوں میں جو روگ ہیں، دلوں کے روگ وہ کیا ہے؟ بے یقینی، دنیا پرستی، حسد، کینہ،
بغض. جب قرآن مجید دل میں اترتا ہے تو سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ پر ایمان پیدا کرتا ہے, اللہ پر یقین پیدا کرتا ہے. ابھی ہم اس ایک صورت میں کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ آسمان اور زمین کی ہر شے کا مالک اللہ ہے. اب یہ بات جب میرے دل میں اترے گی اور مجھے یاد رہے گی کہ میرا کچھ نہیں, اس کا بھی کچھ نہیں, اس کا بھی کچھ نہیں, بڑے سے بڑے بادشاہ وغیرہ بھی کچھ نہیں. وہ علامہ اقبال کی وہ نظم ہے کہ مٹی کی تاریکی میں بیج کو کون پالتا ہے, کون ہواؤں کو کھینچ کے لاتا ہے؟ پچھم کہتا ہے نا مشرق کو. تو ہمارا آج کا علم کیا ہے کہ خلیج بنگال سے بخارات اٹھتے ہیں اور پھر وہ ہوائیں ان کو ہمالیہ کی طرف لے کے جاتی ہیں, وہاں سے ٹکرا کر اور اوپر اٹھتے ہیں اور پھر پورے انڈیا پر پھیل جاتے ہیں, اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ بارش برسانا چاہتا ہے وہ برساتی ہیں. تو یہ موسموں کی جو ہیر پھیر ہے, سردی گرمی خزاں بہار, یہ کس نے سکھائی ہے موسموں کو؟ اور آخر میں کہتے ہیں دے خدایا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں, تیرے آبا کی نہیں میری نہیں, تیری نہیں میری نہیں, اللہ کی زمین ہے. یہ ہاتھ میرا نہیں, اللہ کا دیا ہوا ہے. اس کے اندر جو خون چل رہا ہے یہ میرا نہیں, اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ جو میں بول رہا ہوں یہ طاقت مجھے اللہ نے دی ہے, بولنا مجھے اللہ نے سکھایا ہے. اب یہ ایک سبق ہے صرف کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے, اور پھر اس کائنات کا چلانے والا بھی اللہ ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یعنی اگر ہم دو کام مان لیں, ایک ہے اللہ کے حکم, ایک ہے اللہ کے کام. ہمارا کنسرن صرف اللہ کے حکم ہے, لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. اور اللہ کے کسی کام پر کوئی کوسچن مارک ڈالنا, یہ کیا ہے؟ یہ گستاخی ہے. ایک صوفی بزرگ کے بارے میں سنا کہ وہ کسی کشتی میں سفر کر رہے تھے کسی دریا کے اندر. بارش ہو رہی تھی کہ دل میں صرف خیال آ گیا کہ ہو یہ پانی ضائع ہو رہا ہے, کہ زمین پر برستی بارش تو فائدہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی پر ان کی پکڑ کی. اللہ والا جو ہوتا ہے, جو اللہ کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹی چھوٹی بات پر بھی ٹوکتا ہے. مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دفعہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے, دل میں اس وقت ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی گرفت فرمائی ہے. نہیں, تقریباً 2 ہفتے تک وہی نہیں آئی کہ انشاءاللہ کیوں نہیں کہا. تو جن کے رتبے ہیں سوا, ان کے سوا مشکل ہے. تو صرف اس نے یہ کہا کہ اے اللہ یہ تو ضائع کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تو کون ہوتا ہے میرے معاملات میں دخل دینے والا؟ تو اس میں اب سوال یہ ہے کہ یہ یقین کیسے پیدا کیا جائے. آج میں سوچ رہا تھا کہ اس کا ایک بڑا آسان سا حل ہے کہ اپنی زندگی میں وہ تمام واقعات جو ہمیں ناپسند تھے کہ ایسا کیوں ہو گیا, ایسا کیوں ہو گیا, ایسا کیوں ہو گیا, ایسا کیوں ہو گیا, ان سب کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے وہ کیا تھا, یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے مجھ سے فلاں چیز چھینی تھی, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ کام میرا خراب کیا تھا, اس لیے کہ اللہ نے کیا تھا نا, تو ٹھیک کیا تھا. تو اس سے پھر انسان کے دل میں یقین بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک شکر کا جذبہ جو ہے, شکر کرنا, یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن کرتے کہاں ہیں؟ تو ذرا ان پلیزنٹ چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے اطلاع کیجئے شکر کی, تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ ہر وقت شکر کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے گا. تو اللہ نے کیا, چیز چھن گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے ہیں, اسی کے پاس سے آئے ہیں اور اسی کے پاس لوٹ کے جانے والے ہیں. حسد نکل جائے گا. یہ کیا ہے حسد؟ کیا ہے اس کا انالیسس کیجئے. اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے میرے اور میرے بھائی کے درمیان, میرے اور میرے دوست کے درمیان, میرے اور میرے پارٹنر کے درمیان.
اور حسد کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوں. ہوئے مائی میں کون ہوتا ہوں؟ تو جب یوں یوں انسان کے دل میں اللہ کا یقین بیٹھتا چلا جائے گا تو وہ جو گھٹیا حرکتیں ہیں وہ اس سے نکل جائیں گی, اس کی سوچ کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا. تو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. جب دل یہ گھٹیا حرکتیں کرنا چھوڑ دے گا تو دل صاف ہو جائے گا. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے. یعنی جو پہلی بات تھی, دو باتیں جو فرمائی, موعظۃ بھی اور شفاء لما فی الصدور بھی, وہ تمام انسانوں کے لیے. لیکن اب جو دو باتیں آ رہی ہیں صرف مومنوں کے لیے ہیں. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ, اے نبی کہہ دو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, اور اس پر انہیں خوشیاں منانی چاہیے. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, کہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو قرآن جیسی دولت عطا ہوئی اور پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اس سے بڑھ کر کسی اور کو کچھ ملا ہے, تو اس نے قرآن مجید کی قدر نہیں کی. تو یہ خاص طور پر ہمارے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ کوئی تعلق عطا فرمایا ہے, قرآن سمجھایا ہے, اور پھر وہ یہ سمجھے کہ وہ مجھ سے آگے ہے اور وہ مجھ سے بڑھ کر ہے, تو وہ قرآن مجید کا قدردان نہیں ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا. اے نبی ان سے کہو, بھلا سوچو تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے بطور رزق, فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا, اور تم نے اس میں سے ٹھہرا لیے ہیں کچھ حرام اور کچھ حلال. قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ, ان سے کہو کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی؟ ام علی اللہ تفترون, یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ, اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں کہ ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا. ان اللہ لذو فضل علی الناس, یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنے والا ہے. ولکن اکثرهم لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وما تکون من شأن ولا تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ. اے نبی تم نہیں ہوتے کسی حال میں اور نہیں تم تلاوت کرتے قرآن میں سے کچھ بھی, اور تم نہیں عمل کرتے کوئی بھی, الا کنا علیکم شہودا, مگر یہ کہ ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. اس تفیدون فیہ, جب تم اس کام میں مصروف ہوتے ہو. یہ بھی وہی بات کہ حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے لیکن یاد نہیں رہتا. اور اگر ہمیں یہ یاد رہنا شروع ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ڈر کس بات کا, پریشانی کس بات کی, ٹینشن کس بات کی, بلڈ پریشر کیوں ہمارا ہائی ہو, السر کیوں ہو ہمیں. الا کنا علیکم شہودا, مگر یہ کہ ہم تمہارے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اذ تفیدون فیہ, جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو. وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین, اور نہیں پوشیدہ تمہارے رب سے ذرا برابر بھی کوئی چیز, نہ زمین پر نہ آسمان میں, نہ اس ذرے سے چھوٹی اور نہ بڑی, مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب کے اندر ڈاکیومنٹڈ ہے, لکھی ہوئی ہے. وہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کتاب جو ہے وہ سافٹ کتاب ہے کہ ہارڈ کتاب ہے, اور ہماری جو سافٹ کتابیں ہوتی ہیں وہ تو ہماری ہے نا. اللہ تعالیٰ کی وہ سافٹ کتابیں وہ کتنی سافٹ ہو سکتی ہیں, we have no idea.
الا فی کتاب مبین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ ولی کے سر پر کوئی سینگ نہیں ہوتے. ہر مومن ولی اللہ ہے, ہر مومن ولی اللہ ہے, لیکن جتنے اس کے ایمان کی ڈیپتھ ہوگی اتنی اس کی ولایت زیادہ ہوگی, اتنا ہی وہ خوف سے ابو اور غم سے پاک ہوگا. خوف مستقبل کا ہوتا ہے اور غم پاس کا ہوتا ہے, اور یہ قرآن مجید بار بار دونوں کو کرتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن و ملال ہوگا. یعنی حزن کے آپ دو ترجمے ذہن میں رکھیں, غم اور ریگریٹ بھی ساتھ ہی. یعنی ماضی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس پر انسان کو ریگریٹ ہوتا ہے اور پریشانی ہوتی ہے, غم ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا. یعنی خود کیا تھا تو ریگریٹ ہوگا, اگر باہر سے آیا ہے تو غم ہوگا. ان دونوں کو آؤٹ کر دیں. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ